شاید بابا جی کے عرس کے بعد چھوڑ دیے جائیں۔ بابا جی کا عرس کس نے کرنا ہے؟ صاحبزادوں تک، دونوں صاحبزادوں تک ہم پہنچ چکے ہیں، بہتر ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش سے آج خبر آئی ہے، عدالت نے حسینہ واجد کا کیس چل رہا تھا اور اس کا فیصلہ سنایا ہے، سزائے موت کا اعلان کیا ہے، اور بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ ایک وزیر داخلہ اسدالزمان کو اور حسینہ واجد دونوں کو حوالگی کا مطالبہ کیا۔ حسینہ واجد کافی دیر، بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ تاریخ میں کوئی عورت اتنی دیر سربراہ نہیں رہی جتنی دیر حسینہ واجد رہی ہے۔ تو 2009 سے لے کے 24 تک 2-3 دفعہ، ہر دفعہ الیکشن کرواتی تھی، اور الیکشن ایسا ہی سمجھانے کے لیے 8 فروری کی مثال ہی دی جا سکتی، جیسا ہمارے ہاں 8 فروری کو الیکشن عوام نے ووٹ کسی کو دیے، 9 فروری کو نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلا، اور جو بینچ بنائے گئے تحقیقات کے لیے، پٹیشنیں سننے کے لیے، ان بینچوں کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، عدالتوں پہ قدغن لگ گئی۔ جو جج سنے گا اس جج کی ڈگری کا مسئلہ اٹھا کے اسے نااہل اور کرپٹ قرار دے دیا جائے گا۔ تو حسینہ واجد 5 سال بعد جو الیکشن ہوتے رہے، اپنا بندوبست کر لیتی تھی پہلے الیکشن سے، اور الیکشن بس یہاں ہمارے الیکشنوں کا یہی حال ہے، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ایسے انتظامات کیے کہ کوئی میرا سیاسی مخالف سر نہ اٹھا سکے، سزائیں دیں۔ جماعت اسلامی کے ایک رہنما کو پتہ نہیں، انہوں نے، ایک شخص نے 54 سال قید کاٹی، جب سے بنگلہ دیش بنا شاید اس وقت سے وہ قید میں تھے۔ اب آ کے جو نئی حکومت جنہوں نے انقلاب برپا کیا، انہوں نے آ کے اسے چھوڑا۔ جماعت اسلامی پہ ویسے بھی پابندی تھی، اور یہ پابندی لگانے والے اگر تھوڑی سی توجہ ادھر کر لیں، ہمارے ہاں جو پابندیاں لگاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید پابندی لگانے سے جماعتیں ختم ہو جاتی۔ اسلام پسندوں پہ بھی پابندی تھی، جماعت اسلامی پہ بطور خاص پابندی تھی، سیاست کرنے کی، باہر جلسہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، جس کو جی چاہے پکڑو اور بند کر دو، دہشت گردی کے پرچے بناؤ اور جتنے سال چاہو اندر کرو۔ عدالتیں بھی ہمارے قاضی فائز عیسیٰ والی عدالتیں تھیں، اور عامر فاروق اور سرفراز ڈوگر جیسی عدالتیں تھیں، ان سے سیاسی قیدیوں کو کوئی ریلیف بھی نہیں ملتا تھا۔ لوگ تنگ آتے آتے بات یہاں تک پہنچی کہ نوجوان میدان میں نکل آئے حکومت کے خلاف۔ انہوں نے کہا یہ ظلم کا نظام اب اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا، ان کے خلاف گولی چلائی گئی، اور بعض خبریں تو یہ ہیں کہ کچھ 1400 افراد ہلاک کیے گئے، شہید کیے گئے، گھروں سے اٹھائے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ خیال یہی تھا حسینہ واجد کا کہ جس طرح 20 سال مجھے پہلے ہو گئے ہیں، میں نہیں رہنا، مجھے تو ہٹانے والا، مجھے ہلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جہاں جہاں سے خطرہ تھا، آرمی چیف بھی اپنا کوئی رشتہ دار لگا لیا، لیکن جب عوام نکل آئے تو پھر کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ عوام نکلی اور بڑے زور سے نکلی، ایسا نکلی کہ حسینہ واجد کو ہیلی کاپٹر لے کے بھاگنا پڑا، طیارہ لے کے، اور بھاگنے کے لیے پناہ گاہ ایک ہی تھی، وہ جس نے اس کو اتنے سالوں سے کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا، انڈیا، مودی سرکار۔ اب وہاں انڈیا میں پناہ لی جا کے۔ اب جو عدالت نے فیصلہ سنایا، سزائے موت کا فیصلہ دیا، اس میں بہت سارے سبق ہیں، کاش کوئی سبق اس سے سیکھے، اسے ایک خبر سمجھ کے، ایک واقعہ سمجھ کے نظر انداز نہ کریں کہ چلو بنگلہ دیش میں ہی ہوا ہے نا، یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ انسان جتنے مرضی پکے
انتظامات کر لے کہ ادھر سے خطرہ ہے تو ادھر بھی قبضہ کر لو، ادھر سے خطرہ ہے تو ادھر بھی قبضہ کر لو، عدالتوں سے خطرہ ہے تو عدالتوں پہ بھی قبضہ کر لو، کسی کو بولنے بھی نہ دو، سپیکر بھی نہ چلنے دو، آواز بھی نہ اٹھانے دو۔ جیسے یہاں ہمارے ہزاروں علماء ایسے ہیں جو جلوسوں میں جاتے نہیں ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، نماز قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ان کا شغف ہے، مدرسوں میں تدریس کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کے نام لسٹوں میں ڈال دیے گئے، ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں۔ اور کبھی میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ کبھی آپ کو خیال آ جائے کہ مسجدیں ویران کرنے کی کوشش ہے پوری، مسجد کا خطیب 3 جمعے ہو گیا مسجد میں نہیں ہے، کوئی بندہ خطبہ پڑھ کے جمعہ پڑھا دیتا ہے، بہت سارے امام اسی طرح بیچارے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہیں یا اٹھا لیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید بابا جی کے عرس کے بعد چھوڑ دیے جائیں۔ بابا جی کا عرس کس نے کرنا ہے؟ بابا جی کا تو کوئی آپ نے بچے کہاں ہے ابھی تک پتہ نہیں، حکومت کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں حکومت بھی لاپتہ ہے، اگر حکومت کو ہوتی تو کچھ نہ کچھ تو اتا پتہ دیتی نا۔ حکومت نے خبر دی کہ صاحبزادوں تک، دونوں صاحبزادوں تک ہم پہنچ چکے ہیں، بہتر ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں، اب وگرنہ ہم سخت کارروائی کریں گے۔ اس خبر کو چھپے اور ٹی وی چینلوں پہ چلے اب تقریباً مہینہ ہونے کو ہے، لیکن کوئی خبر نہیں ہے وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں۔ اگر وہ باہر ہوتے یا ان کی جماعت کا کوئی فرد باہر ہوتا، مجھے لگتا ہے جیسے تمام ذمہ داران جو ہیں پکڑ لیے گئے ہیں، اگر کوئی ہوتا تو عرس کی بات بھی کرتا۔ اب عرس کروانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حکمران اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ ابھی تک مسجد سیل ہے، مسجد رحمت للعالمین مسجد سیل ہے، اور وہاں سے گزرنے والی ایک سڑک جو ہے وہ بھی سیل ہے، ون وے ٹریفک، 2 طرفہ ٹریفک ایک ہی سڑک پہ چل رہی۔ تو کس بات کا ڈر ہے آپ کو یار؟ اب بندے تو آپ نے بہت سارے مار دیے، باقی پکڑ لیے، کچھ بیچارے ادھر ادھر ہیں جن کے خلاف آپ نے جھوٹے پرچے کیے ہوئے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ یہ ڈر جو ہے یہ آپ کا ضمیر جو ہے یہ اس کا بوجھ ہے، یہ اس کا خوف ہے جو آپ کو ہر وقت بے چین کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا کو بیٹھ کے سوچ لیں۔ ہم نے تو بارہا دفعہ مشورہ دیا ہے کہ اس کا بیٹھ کے کوئی بندوبست کر لیں، خوف کی، اس طرح کی خوف، پریشانی اور تذبذب اور پتہ نہیں کیا کیا ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں گھسا ہوا ہے، تو کیا زندگی تو خراب ہو گئی نا۔ راتوں کی نیند اڑ گئی، آپ کا عوام میں آنا جانا بند ہو گیا، آپ کو ہر وقت ایک خوف لگا ہوا ہے۔ وہ خوف جو ہے اب وہ اس زیادتی کا ہے جو آپ نے کی ہے یا کر رہے ہیں مسلسل۔ ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، اور درخواست پہلے بھی کی ہے، اب بھی کر رہے ہیں کہ بے گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کے دل کا کچھ خوف کم ہو جائے۔ بہت سارے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں اور ان کو چھوڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جس سے کہو وہ کہتا ہے جی سسٹم سے گزرنا پڑے گا، کوئی ذمہ دار بھی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ وہ سسٹم سارا کچھ پولیس کے سپرد ہے، اور ان کی مہربانی ہے کسی کو چھوڑ دیں تو کچھ ذمہ دار افسران بھی، کچھ دیانتدار افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگ چھوڑے ہیں، اور کچھ ذمہ دار حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگ چھڑوائے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹھ کے ایک دفعہ تمام مشینری بیٹھ کے فیصلہ کر لو یار، اس ظلم سے، اس زبردستی سے، اس زیادتی سے، اس خوف و ہراس سے تو معاملات نہیں چلیں گے۔ آپ کے باقی معاملات بھی سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ حسینہ واجد نے آپ سے بہت زیادہ پکے انتظامات کیے تھے، وہ پکے انتظامات جب عوام نکلے تو دھرے کے دھرے رہ گئے، اور کھانا پکوا کے اس نے رکھا ہوا تھا، کھانا کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ یہ اخبارات نے اور میڈیا نے رپورٹ کیا سارا کچھ، کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملا اور اس نے ہیلی کاپٹر یا جہاز پکڑا اور پکڑ کے انڈیا پہنچ گئی فوراً۔ اور اب بنگلہ دیش والے واپس مانگ رہے ہیں کہ یہ حسینہ واجد ہمیں دو، یہ انسانوں کی قاتل ہے، اس نے بہت ظلم کیا ہے، ہم اسے تختہ دار پہ لٹکائیں گے۔ تختہ دار تک وہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ بہت بعد کی بات ہے، لیکن اعلان ہو جانا،
انہی عدالتوں سے جن عدالتوں پہ حسینہ واجد نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا 70 سال کے بزرگ 50 سال سے جیلوں میں تھے، کوئی عدالت ان کی فریاد سننے والی نہیں تھی۔ انہی عدالتوں نے حسینہ واجد کو سزائے موت کا اعلان کیا۔ وہی افسران، وہی بیوروکریسی، وہی حکومت، وہی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، جو کسی وقت پر نہیں مارتا تھا کوئی افسر اس کا حسینہ واجد کے سامنے، وہ انڈیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حسینہ واجد ہمیں واپس کرو تاکہ ہم اسے تختہ دار پہ لٹکائیں اور نشان عبرت بنا دیں آنے والے ظالموں اور ڈکٹیٹروں کے لیے۔ اور وہی بنگلہ دیش ہے جس میں پاکستان کا نام لینا جرم تھا، اسلام کی بات کرنا جرم تھا۔ انڈیا ناراض ہوتا تھا، حسینہ واجد ناراض ہوتی تھی، مودی ناراض ہوتا تھا، سارا مغرب ناراض ہوتا تھا کہ اسلام کی بات ہی نہ ہو، پاکستان کا نام بھی نہ ہو۔ آج جب سے انقلاب آیا ہے، اس بنگلہ دیش میں اسلام پسندوں کے جلسے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ تحریک لبیک کے لیے یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں علماء کئی دن تک پاکستانی امبیسی کے باہر احتجاج کرتے رہے، سن ہے مرید کے خلاف، کئی دن تک احتجاج کرتے۔ تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کہیں بھی ہوں، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو ایمان دلوں میں تھا وہ لوٹ آیا نا، وہ جذبہ واپس آ گیا اسی طرح۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آج وہ پھر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے، میں حیران ہوا۔ بابر اعظم نے سینچری کی جی، وہ 2.5 سال بعد بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف اپنے ملک میں اپنے ہوم گراؤنڈوں پہ ایک سینچری کی 2.5 سال بعد۔ اس کی سینچری کی خوشی میں جشن بنگلہ دیش میں منایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح پاکستان اور بنگلہ دیشیوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، ہمارے غم کو وہ اپنا غم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے جذبہ ایمان، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا رشتہ جو ہے، جسے توڑنے کی کوشش کی گئی، جسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ انڈیا کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ برباد ہو گئی۔ انڈیا سر پکڑ کے مودی بیٹھا ہوا کہ کیا کریں، بنگلہ دیش کو کس طرح قابو کریں۔ لیکن جب یہ جذبہ دلوں میں ابھر آتا ہے، جب یہ جذبہ واپس آتا ہے، دبا رہے تو 2 سال 4 70 سال تک روس میں، سوویت یونین میں 70 سال تک اذان کہنے کی اجازت نہیں تھی، نماز کی اجازت نہیں تھی، مسجدیں بند کر دی گئیں، مدرسے بند کر دیے گئے، قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں تھی، قرآن کی اشاعت کی اجازت نہیں تھی، کوئی مدرسہ کھولنے کی۔ 70 سال بعد جب میرے رب کو منظور ہوا اور حالات نے پلٹا کھایا، تو اسی سوویت یونین کی 6 ریاستوں سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج بنگلہ دیش میں پھر صدائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور سن سن کے ہمارا دل تو باغ باغ ہو رہا ہے۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہر شے پہ جن کو قبضہ کرنے کا شوق ہے، عدالتیں بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں، اسمبلی بھی ہمارے کنٹرول میں ہو، آئین بھی موم کی ناک کی طرح ہماری مرضی سے جدھر ہم چاہیں مڑ جائے، استثناء بھی صدر پاکستان کو تا حیات مل جائے، ان حکمرانوں سے، شہباز سے، آصف زرداری سے، ان کے حواریوں سے جن کے دماغ میں تکبر بھرا ہوا ہے، ان سے کہتا ہوں دور نہ جاؤ۔ اپنا ایک ٹوٹا ہوا بازو جو تھا مشرقی پاکستان، جو بنگلہ دیش بنا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، وہاں کے حالات دیکھ لو۔ لوگ اٹھے، دیر سے اٹھے لیکن اٹھے اور انہوں نے ظالم حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آج وہاں نئے انتخابات کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور انہی عدالتوں سے انصاف کے فیصلے آ رہے ہیں جن عدالتوں نے ظلم کو استثناء دیا ہوا تھا، ظالموں کو استثناء دیا ہوا تھا، وہی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ اور وہ جن کے
جو بلا شرک سے غیر حکمران تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج وہ نشان عبرت بن رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، اگر تھوڑا سا غور کریں تو لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے واقعات، بہت ساری قوموں کے واقعات بیان کر کر کے فرمائے، ان واقعات میں، ان کہانیوں میں، ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اگر اے اہل بصیرت، اے آنکھ والو، اگر سبق حاصل کرنا چاہو تو ان واقعات میں بہت کچھ ہے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن سبق حاصل کرنے کی طرف نہیں آتے۔ اللہ ہمیں ان واقعات سے، گرد و پیش کے حالات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔